الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان محسن انسانیت اسوہ آدمیت قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار نور بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 14۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کی امامت اور سرداری عطا فرمائی ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جو فضائل عطا کیے تھے اجتماعی طور پر وہ تمام کے تمام ہمارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جو مشاہدات کروائے اور کائنات کے جو اسرار و رموز دیے ان سے کہیں زیادہ خالق کائنات جل جلالہ نے وہ علوم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس وقت وہ انبیاء کرام علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے تھے تو ان پر جو فریضہ تبلیغ تھا وہ صرف انسانوں کے لیے تھا کہ وہ انہیں اللہ کی توحید کا درس دیں اور انہیں اپنی رسالت و نبوت پر مطلع کریں، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے میرے رب نے جمیع مخلوقات کی طرف بھیجا ہے، تو اس واسطے جمیع مخلوقات کی حاجات، ان کی ضرورتیں، ان سے متعلق معلومات، ان کی قسمیں اور ان کے مختلف احوال میں ان کی کیفیتیں، یہ تمام کے تمام علوم خالق کائنات جل جلالہ نے اس ذات کو دیے جن کو اس نے سب کا رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بعض مقامات پر جو مختلف اخبار کا ظہور ہوا ان کا تعلق کائنات کے جمیع مخلوقات کے طبقات سے ہے، اور ہماری گفتگو علم غیب کے لحاظ سے جو بھی چل رہی ہے اس کا زیادہ تر تعلق ابھی انسان کی اخبار کے ساتھ ہے اور انسان کی معلومات کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ جب یہ موضوع آگے بڑھے گا تو جمیع مخلوقات کے علوم کے لحاظ سے ہم اپنے موضوع کا خاکہ مکمل کریں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ طبرانی نے اس حدیث کو موجم اوسط میں روایت کیا ہے، جو موجم کبیر کے علاوہ ان کی تصنیف ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو الآن رجل من اہل الجنہ، کہ اب میری بزم میں جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے بھی کئی رخ ہیں، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے اختتام تک کوئی بھی نہ آئے اور وہ محفل کسی کی آمد سے خالی رہے، جو بیٹھے ہیں وہی اس میں رہیں اور کوئی شریک محفل نہ ہو۔ تو ایک تو یہ خبر تھی کہ اٹھنے سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، اور دوسرا جو آئے گا اس کے بارے میں جامع خبر تھی جس کا تعلق صرف اس کے ظاہر کے ساتھ نہیں، اس کے باطن کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ جو آئے گا اس کا رنگ سفید ہوگا، جو آئے گا وہ اونچے قد والا ہوگا، جو آئے گا وہ اس طرح کی خلقت والا ہوگا۔ فرمایا وہ آئے گا جو جنتی ہوگا۔ تو جنت کا مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا محل بندے کا دل ہے، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کسی کے آمد کی ہی خبر نہیں دی، بلکہ اس کے اعمال اور اس کے دل پر مطلع ہونے کے ساتھ آپ نے اس کے جنتی ہونے کی خبر بھی عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں فطلع ابو بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے بعد محفل میں جو تشریف لائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کچھ وقت گزرا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یتلو الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی جس کا طلوع ہوگا، ابھی جو ظاہر ہوگا، ابھی جو آئے گا وہ بھی جنتی انسان ہوگا۔ اب پھر اس میں وہی احتمال تھا، ہو سکتا ہے کہ نشست ختم ہو جائے اور کوئی بھی نہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی بھی اطلاع دی، اور آنے والے کی شخصیت کا صرف ظاہری خاکہ بیان نہیں کیا بلکہ ان کے باطن کی حیثیت کو بھی بیان کیا، اور ان کی آج کے دن کی کامیابی کو بیان نہیں کیا بلکہ پوری عمر کی کامیابی کو بیان کر دیا۔ جو بعد میں سال آنے تھے تمام سالوں کی خبر یکجا کر کے فرما دیا ابھی جو آئے گا وہ بھی جنتی انسان ہوگا۔ فطلع عمر، تو جو تشریف لائے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یتلو الآن رجل من اہل الجنہ، اب بھی جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو پھر یہ ہمہ جہت خبر تھی۔ فطلع عثمان، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے، سب خوش ہوئے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے دوست منتخب کیے ہیں کہ جا بجا صرف اس موقع پر ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ جو میں نے بخاری شریف سے کنویں والی حدیث بیان کی، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری دروازے پہ کھڑے تھے اور خوشخبریاں دے رہے تو اس وقت بھی یہی ترتیب تھی۔ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یتلو الآن رجل من اہل الجنہ، اب بھی جو آئے گا وہ جنتی انسان ہوگا۔ اب ایک جملے کا اضافہ فرما دیا، اللہم ان شئت فاجعلہ علیہ، اے اللہ اگر تیری مرضی ہے تو میں یہ کہتا ہوں اب آنے والا علی المرتضی ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ سے دعا بھی مان دی۔ فطلع علی، تو اب
جو مجلس میں پہنچے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار مستقبل کی خبر کا اعلان کیا، اور وہ مستقبل کی خبر جس کا ایک تو وقوع تھوڑی دیر کے بعد ہونے والا تھا آمد کے لحاظ سے، اور دوسرا اس کا وقوع صدیوں بعد ہونے والا تھا جنت میں جانے کے لحاظ سے، اور اس انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دل بھی باقی گواہی دے رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے ہیں ایسی ترتیب سامنے آئی ہے کہ شاید اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق جانے چاہیے، دوسرے پہ عمر فاروق ہونے چاہیے، تیسرے پہ عثمان غنی ہونے چاہیے، چوتھے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک طرف غیب کی خبر تھی آمد کے لحاظ سے اور جنت کے لحاظ سے، اور پھر غیب کی خبر تھی خلافت کے لحاظ سے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب آپ کے ذہن میں تھی اس محفل میں آمد کے لحاظ سے بھی رب کائنات جل جلالہ نے اسی ترتیب کو ثابت فرما دیا ہے۔ ایک اور بزم تھی جس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس کو امام سیوطی نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الان رجل من اہل الجنہ، اب جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ فداخل سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اس قدر علوم عطا فرما رکھے تھے کہ کسی طرح کا کوئی ابہام ہی نہیں تھا، کوئی الجھن ہی نہیں تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی طرح کا کوئی شک ہی نہیں تھا کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے تھے، صحابہ جس وقت دیکھتے کہ فلاں آ گیا ہے تو اس کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے تھے اور اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو خبریں غیب دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے۔ اب ان احادیث سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ یہ کہنا کہ معاذ اللہ انہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے اور کتنی بڑی کدورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو خوشخبری وصول کر رہے ہیں ان کے لحاظ سے دیکھو، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت کے اولین فرد ہیں، اور صرف اس امت میں ہی نہیں ساری امتوں کے اندر ان کا پہلا نمبر ہے۔ جب انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم جنتی ہو تو سب سے پہلے ایمان تو انہوں نے حاصل کیا اور سب سے پہلے تو توحید و رسالت کے سبق انہوں نے پڑھے۔ وہ فوراً کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور بتانا ہے تو بتا دو، یہ جنت والے معاملے تو خدا جانتا ہے اور آپ کیسے ہمیں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ معاذ اللہ ایسی گستاخی نہیں ہوئی اور انہوں نے بڑے ادب سے آپ کا شکر ادا کیا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام وہ ہیں جو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جنتیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جنتیوں کا علم نہیں تھا، جہنمیوں کا بھی علم تھا۔ اس بارے میں بھی تفصیل سے پہلے دلائل آ چکے ہیں۔ ایک شخص نے یہ کہا افل جنت یا نہ، کیا میں جنت میں ہوں یا جہنم میں ہوں، مجھے یہ بتا دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل جنہ، تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک دوسرا اٹھا افل جنت یا نہ ہم فی النار، کیا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا فی النار، تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اب اس کے بعد فرمایا اسکتو انی ما سکتو، کہ جب تک میں چپ رہتا ہوں مجھے چپ رہنے دیا کرو، مجھ سے خاموش رہو، مجھے بولنے پر مجبور نہ کرو۔ میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، میں اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ میں جو بول دوں تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو خامخواہ تم دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھو گے، فرمایا لولا اللہ تدافنوا، اگر یہ مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفن ہو جاؤ گے، تمہاری موت واقع ہو جائے گی، مجھ سے پوچھنے والے وہ پھر خبر سن کے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ساری خبریں بتا دیتا، میں جو باتوں کو روک کے رکھتا ہوں تو اس میں بھی تم پہ احسان کرتا ہوں، لہذا میری خاموشی کو تم معذلہ جہالت نہ کہنا۔ اللہ نے مجھے جہد علوم عطا فرمائے ہیں اور میں علم کی اظہار میں، خبر کے بتانے میں بھی لوگوں کو دیکھ کر شفقت کے ماحول میں بتاتا رہتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، نماز کسوف تھی۔ جب سلام پھیرا فرمایا رئی تو منسک صلی تو، کہ جب میں یہاں کھڑا ہوں اور میں نے نماز پڑھی ہے تو میں نے دیکھا کیا
मा अंतुम मुलाकू हो मिन उमूर दुनिया तुम वलाखिरा, फरमाया जो कुछ आज के बाद दुनिया में तुम्हारे साथ होगा और जो कुछ आखिरत में होगा, मैंने नमाज की 2 रकतों के अंदर वो सारा कुछ देख लिया है। अब देखिए, उसूल में कोई देर नहीं कि उन्हें पढ़ने में कई साल लग जाए और फिर गैब के इल्म का कोर्स मुकम्मल हो। और सिर्फ मैंने, हालांकि नमाज पढ़ते हुए तवज्जुहात तो रब की जात की तरफ थी, मगर ये नबूवत का इदराक तो तौहीद का एक हिस्सा है कि जब हर लम्हा सामने होगा तो उस लम्हे से ही अल्लाह की तौहीद पर दलील बना सकेंगे। लिहाजा नमाज पढ़ते हुए उनका उमूरे दुनिया की तरफ मुतवज्जे होना और उमूरे आखिरत की तरफ मुतवज्जे होना, ये गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना नहीं था। इस वास्ते कि वो दुनिया को भी इस निगाह से देखते हैं कि हर जर्रे से खुदा की गवाही मिलती है, और आखिरत को भी इस लिहाज से देखते हैं कि हर मंजर से अल्लाह के दीदार की झलक आती है। और मेरे सहाबा, मैंने मुन्ज़ कुम, तो जब से मैं यहां खड़ा हूं, अभी इतनी देर के अंदर जो कुछ तुम्हें दुनिया में मिलेगा, मेरी पूरी उम्मत के जितने दुनिया के अहवाल होंगे, मैंने वो भी आंखों से देख ली है, और जो कुछ बाद क़यामत तुम्हें आखिरत में मिलेगा, मैं वो भी देख लिया है। लोगों को भूल है, क़यामत का इल्म नहीं था, क़यामत के माँ बाप का इल्म भी रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, इंदहु इल्मुस्साअ, यकीनन रब्बे कायनात जल्ल जलालहू बरहरास जानता है, उसको किसी की हाजत नहीं है, वो किसी की अता से नहीं जानता, हसर है वही हकीकत में जानता है, लेकिन ये खास ज़वात जो है इनको अता फरमा देता है। और आगे इजहार की क़यामत की बरहरास इजाजत नहीं थी, ताकि लोगों का इम्तिहान हो सके और इम्तिहान से तकाजे पूरे हो सके, वरना फरमा जो कुछ आखिरत में भी मिलने वाला है मेरे उम्मतियों को, मैंने आज ही सब कुछ वो भी देख लिया है। जिस वक्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत का 7वां साल था, बहकी ने इसको रिवायत किया है, हिजरत हबशा हो चुकी थी। हिजरत हबशा के बाद जिस वक्त कुरैश मक्का ने देखा कि मुसलमानों को वहां बड़ी इज्जत मिली है, अब सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक हुए कि माज़अल्लाह ऐलानिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, और जोरे बाजू के साथ उन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकना चाहा और आप पर हमले का मंसूबा उन्होंने बना लिया। इस पर जनाब अबू तालिब जो है, उन्होंने बनी अब्दुल मुत्तलिब को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा अब ये प्रोग्राम है दूसरे कुरैश का और उनका और हमारा फर्क है, हम में से बाद कलमा पढ़ चुके हैं लेकिन बाद दूसरे कम अज कम खानदानी ताल्लुक रखते हैं, इस वास्ते हम पूरी तरह डट के दूसरे कुरैश का मुकाबला करेंगे, अगर वो इन पे हमला करते हैं तो हम दिफा करेंगे। लिहाजा ये जिस वक्त तय हुआ तो इस पर कुरैश मक्का ने अपनी पॉलिसी को बदला और उन्होंने इक्तिसादी बाइकाट का ऐलान कर दिया और उन्होंने तमाम को बुलाकर यह ऐलान किया कि अब आज के दिन के बाद ये जो बनु हाशिम हैं इनके साथ किसी तरह की रिश्तेदारी नहीं की जाएगी, इनके साथ बेओशरा नहीं होगी, इनके साथ मुलाकात नहीं होगी, इनसे किसी तरह का कोई अहद नहीं होगा और मुकम्मल तौर पर मुआशी बाइकाट किया जाएगा, यहां तक कि ये घुटने टेक दें और माज़अल्लाह खुद अपने हाथ से ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सुपुर्द कर दें। ये उनका जब प्रोग्राम बना तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के ये करीबी लोग शेब अबी तालिब में मासूर हो गए और 3 साल तक मुहासरा जारी रहा। देखो मामूली इम्तिहान नहीं था, 3 साल तक मुआशी बाइकाट रहा। मक्का शरीफ में जो बाहर से गल्ला आता था कुरैश खरीद लेते थे और इन लोगों को करीब नहीं आने देते, जो भी किसी तरह की कोई सहूलत होती थी खुद उसको गस्ब कर लेते थे और मुसलसल रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की इक्तिसादी पाबंदियों के साथ मुहासरा करके उनको मजबूर करने की कोशिश की जा रही थी कि जब ये भूखे मरेंगे तो बिल आखिर ये जो है ये छोड़ देंगे कि हम खुद तो जान बचाएं, एक शख्स को इनके सुपुर्द कर दें। 3 साल तक ये बाइकाट जारी रहा और 3 साल तक शेब अबी तालिब के अंदर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने डट कर उनके इक्तिसादी बाइकाट का मुकाबला किया। इस मौका पर जो उन्होंने तहरीर
ایک वसीका बनाया था और दस्तावेज तैयार की थी, जिस पर ये बिस्मिल्लाहुम्मा के अल्फाज भी बाज़ रवायात में मौजूद हैं। अल्लाह का नाम लिखकर उन्होंने यह किया था कि हम इस खानदान के साथ जब तक ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सुपुर्द नहीं करते, हम इनके साथ बाइकाट करेंगे। ये पूरा लिखने के बाद उसको लपेट के अच्छी तरह महफूज करके काबातुल्लाह की छत में उसको रख दिया गया। 3 साल तक उसी तरह वो मुआहदा उनका, जिस पर बाकी सारी शाखें कुरैश की मुत्तफिक थी, वो वही बदस्तूर कायम रहा। बिल आखिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात जल्ल जलालहू ने जो इल्म दिया है, उसकी रोशनी में आपने जनाब अबू तालिब को कहा कि वो मुआहदा जो उन लोगों ने लिखा था और हमसे छुपा के रखा है और काबातुल्लाह की छत में उसको रखा हुआ है, लिपटा हुआ है, उस मुआहदे को दीमक ने खा लिया है। और आगे 2 तरह की रिवायात हैं। एक रिवायत तो यह है कि जो कुछ उन्होंने जुल्म और जबर के अल्फाज लिखे थे कि हमारे साथ वो बाइकाट रखेंगे, हमारे साथ बेओशरानी करेंगे और हमारे साथ हर किस्म की वो अपनी पाबंदियों का मुजाहरा करेंगे, दीमक ने अल्लाह के नाम के सिवा बाकी सब को चाट दिया है। तुम उनको कहो वो निकाले, अगर मेरी खबर सच्ची है तो फिर उनको हमें मानना चाहिए, और अगर मैं जो खबर दे रहा हूं देखे बगैर तो फिर खिलाफे वाक़या है, तो फिर जो कुछ वो तुमसे मुतालबा करते हैं तुम मुतालबा उनका पूरा कर दो। एक में ये रिवायत में ये अल्फाज है। दूसरी में ये है, फरमाया मेरे चचा उस अहदनामा के ऊपर खल्क़े कायनात जल्ल जलालहू का नाम जो है वो अल्लाह ने उससे निकाल लिया है, और बाकी जो कुछ जुल्म था वो बाकी रखा है कि रब्बे कायनात ने ये पसंद नहीं किया कि इनके जालिमाना मुआहदे के अंदर मेरा नाम शामिल रहे। तुम उनसे कहो कि वो अहदनामा पढ़े तो सही, अगर जैसे उन्होंने लिखा था उसी तरह बरकरार है तो फिर हमारे साथ बाइकाट में सच्चे हैं, और अगर वो तब्दील हो चुका है तो फिर उनको अपना बाइकाट भी खत्म करना चाहिए। जनाब अबू तालिब ने जब ये बात सुनी, अब उस इक्तिसादी बाइकाट के बाद पहली मर्तबा अपने खानदान का एक वफद लेकर हरम शरीफ में आ गए, और पूरा हरम कुरैश से भरा हुआ था। वहां आकर जनाब अबू तालिब ने ऐलान कर दिया। जब आप पहुंचे तो आपने ये कहा कि अब हमारे इख्तिलाफ के खत्म होने का वक्त आ गया है। जब आपने ये अल्फाज बोले तो कुरैश को बड़ी खुशी हुई कि अब ये घुटने टेक आए हैं और यकीनन अपना भतीजा हमारे सुपुर्द कर देंगे। आपने फरमाया जरा वो अहदनामा ले आओ, और इस अंदाज में मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसलिए बोला था कि पहले ही वो खोल के उसको देख ना ले। जब ये कहा कि अब हमारा फैसला हो गया है तुम जरा अहदनामा ले आओ, अभी खोला नहीं था। इसके साथ जनाब अबू तालिब ये कहने लगे, लौकान अल हदीस कमा काला, अगर बात जिस तरह मेरे भतीजे ने की है वैसे ही निकली तो फिर क्या, ला युस्लामो हत्ता नमूता, हम खुद जाने दे देंगे और वो तुम्हारे सुपुर्द कमी भी नहीं करेंगे। लौकान अल हदीस मा काला, वो मक्का शरीफ में हरम में दाखिल नहीं हुए, उन्होंने तुम्हारा अहदनामा पढ़ा नहीं, वो जानते हैं कहां रखा हुआ है और वो जानते हैं कि जो तुमने लिखा था उसको दीमक खा गया है, कुछ हिस्सा बाकी है और कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने मुझे जो हिस्सा बाकी है वो भी बता दिया है और जो खत्म हो चुका है वो भी बता दिया है। ऐ कुरैश, तुम वो उठा के अहदनामा ले आओ, सबके सामने खोलो, अगर मेरे भतीजे की बात सच्ची है तो हम जान दे देंगे, कभी भी वो तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकते। वलो काल अल्लज़ी मा काला बातिला, और अगर जो कुछ उन्होंने मुझे कहा है वो झूठ है, रफा ना हो इलैका, हम खुद उठा के वो तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। फिर इस्तहयी तुम और कतल तुम, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उनको शहीद कर दो या जिंदा रहने दो, ये हतमी बात है। तुम खामखा हमसे झगड़ा करते हो और हमारे साथ तुमने बाइकाट कर रखा है और हमारी जिंदगी के दिन तुमने तो मुश्किल बनाए हुए हैं। जो हक पर है उसके हक को इतना तो मानो कि उसको मक्का की धरती में आजाद फिरने तो दो, उसको अपनी बात करने तो दो। तो मैं तुम्हारे सामने ये बात कह रहा हूं, ये अहदनामा तुमने लिखा, तुमने छुपाया, तुम्हारे पास महफूज रहा, हम हरम में दाखिल नहीं हुए, हम 3 साल तक शेब में घाटी में बंद रहे हैं। अब मैं ये ऐलान कर रहा हूं, अगर जो उन्होंने कहा है, जो मैं जाहिर कर रहा हूं, ये सच्चा है तो फिर इसके बाद भी कई साल गुजर जाए हम मौत कबूल कर सकते हैं, वो तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकते। और अगर
انہوں نے معاذاللہ جھوٹ کہا ہے تو پھر ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے. اب تم بتاؤ کہ تم اس بات پہ راضی ہو یا راضی نہیں ہو. سارے قریش نے جتنے بھی مخالفین تھے اس پر بیک زبان کہا کہ ابو طالب یہ بات تو بالکل حتمی ہے، فائنل ہے، یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. ابھی کھولتے ہیں. اگر جو بات تم کہہ رہے ہو کہ دیمک نے فلاں فلاں لفظ کھائے ہوئے ہیں اور یہ بات تمہارے بھتیجے نے جو کہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں اور ان کی خبریں غیب ہیں، اگر یہ سچی نکلی تو ہم سمجھیں گے ہم ظالم ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور ہم اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں گے. اور اگر یہ معاہدہ اسی طرح نکلا جس طرح ہم نے لکھا تھا تو پھر تمہیں اپنا بھتیجا معاذاللہ ہمارے سپرد کرنا پڑے گا. مجمع عام میں جس وقت وہ عہد نامہ کھولا گیا فَفَتَحُوهُ وَوَجَدُوا الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ، جب انہوں نے کھولا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہو رہا تھا. اب جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ بالکل سامنے تھی. حدیث میں لفظ ہے صادق بھی پایا، مصدوق بھی پایا، سچ بولنے والے، سچا کہلانے والے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو غیب کی خبر دی تھی، جس پر اتنے بڑے فیصلے کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب سب نے دیکھا تو محبوب علیہ السلام کی خبریں غیب ہو سچی نکلی تھی. اب یہاں بھی یہ بات سامنے آئی کہ یہ غیب باذن اللہ جاننا یہ تو نبوت کی ایک شان ہے اور اس پر بڑے بڑے فیصلوں کا مدار رکھا گیا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے جو گفتگو کی تھی اور انہوں نے جو آگے جا کے ذمہ داری اٹھائی، تو اگر اس خبر کی صداقت کے بارے میں محبوب علیہ السلام کو ذرہ بھر بھی شک ہوتا تو پوری نبوت کو داؤ پہ نہ لگا دیتے. خود محبوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہہ دیا کہ چچا یہ تم اعلان کر دو، اگر ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں، اور اگر میری خبر سچی ہے تو پھر ان کو اپنی شکست مان لینی چاہیے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ڈھانچے کے اندر جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ اپنی زبان کی دی ہوئی خبر تھی، اس کو پیش کر کے اپنے عطائی علم غیب کا اعلان کر کے اسلام کو اس وقت کے حالات میں فتح سے ہمکنار کر دیا. جس وقت یہ بات سامنے آ گئی، اب قریش مکہ میں سے جو ضدی تھے انہوں نے کہا یہ تو تمہارے بھتیجے کا جادو ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. اب اس سے بڑا بھی کیا ہو سکتا تھا کہ یہ تو تمہارے بھتیجے کا جادو ہے، وہ جادو سے انہوں نے یہاں مٹا دیا. اب دیکھتے ہیں آج بھی لوگ دن دہاڑے فرار ہو کے پھر مکر جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، تمہارے بھتیجے نے جادو سے ایسا کر دیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باطل پرستوں میں بھی ہو کر حق کی گواہی دے جاتے ہیں. یہ آج دھیر نگری بنی ہوئی ہے کہ جماعت کی جماعت پوری خائن لوگوں کی ہے اور سارے کے سارے اے ٹو زیڈ جھوٹے ہیں، اور حال منکم رجل رشید، ایک بھی رشید نظر نہیں آتا کہ جو صحیح بات کرنے والا ہو. اب وہاں دو دھڑے بن گئے. قریش نے کہا نہیں، جب ایک کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، دوسرے کہنے لگے نہیں جادو نہیں، یہ اگر جادو ہے تو پھر تمہارے ظلم کی وجہ سے ہے، تمہارا ظلم سحر ہے، ان کی نبوت سحر نہیں ہے. لہذا بنی عبد مناف نے اور دیگر بہت سی شاخوں نے یہ اعلان کر دیا آج کے بعد ہم معاشی بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہ جس شخص کو رب ذوالجلال نے ایسی صداقت دی ہے ہم کلمہ نہ بھی پڑھیں تو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ وہ مکہ شریف کی سرزمین پر آزادانہ اپنا پیغام دے سکیں. اور کس انداز میں اس پر گواہیاں دی جا رہی ہیں. جس وقت یہ بات سامنے آئی تو منصور نامی شخص تھا، منصور بن اکرمہ، جس نے وہ معاہدہ لکھا تھا. جب لوگوں نے غور کیا کہ اگر یہ لفظ مٹ سکتے ہیں تو جس ہاتھ نے لکھا تھا اس کا تو پتہ کریں اس کی صورتحال کیا ہے. تو جب اس کا پتہ کیا تو اس کا ہاتھ بھی شل ہو چکا تھا. شان رسالت کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں اور اٹھنے والے قلم خشک ہو جاتے ہیں، اور وہ زبانیں جو شان رسالت کے خلاف بھونکتی ہیں وہ کتوں کی طرح باہر نکل جاتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے جنازے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. اس واسطے کہ خالق کے کائنات جل جلالہ نے یہ خود وعدہ کیا ہوا ہے انا کفیناک المستہزئین، محبوب یہ جو تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں انہیں تم کچھ نہ کہو، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم خود بدلے لیں گے، خود ان سے پوچھیں گے، خود سارے معاملے مکمل کر دیں گے. یہی وجہ تھی عتبہ بن ابی لہب اس وقت والنجم اذا ہوا یہ آیات اتری تو کہنے لگا کفر تو
برب النجم والہوا، جس نے یہ اتاری ہے میں اس رب کو نہیں مانتا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسى اللہ ان یرسل الیہ کلبا من کلابہ، قریب ہے ایک کتا آئے گا اللہ کے کتوں میں سے اور اس کو کھا جائے گا۔ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی، اب دیکھو کٹر دشمن، ان کا بھی دل میں یہ عقیدہ ضرور تھا کہ زبان ان کی ہو اور خبر غیب کی ہو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ عتبہ بن ابی لہب سے پکا جہنمی کون ہو سکتا ہے؟ عتبہ بن ابی لہب شام کے سفر پر جب نکلا تو اس کے دوستوں کو اس کے والد نے نصیحت کی کہ اس کے بارے میں بڑی خطرناک خبر ایک میں نے سنی ہوئی ہے، تو اس کا لحاظ دھیان کرنا، جہاں جاؤ اس کو محفوظ رکھنا، اور اس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہے وہ خبر ہو کے رہے گی، لہذا تم پہرا دینا۔ وہ شام گئے ہوئے تھے، جب دن کے وقت اس نے شیر دیکھا تو اس کا بدن کانپنے لگا۔ اس وفد میں موجود دوسرے لوگوں نے کہا دیکھو تو صحیح، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو کیوں کانپتا ہے؟ تجھے راشا کیوں طاری ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں نے ایک خبر سنی ہوئی ہے اور تمہارے بارے میں اس خبر کا اظہار نہیں کیا گیا، میں ہدف پر ہوں، میں ہٹ لسٹ پر ہوں، میرا نام وہاں آیا ہوا ہے اور میں نے خبر سنی ہوئی ہے، لہذا تمہیں تو ڈر نہیں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس طرح ہلاک کر دیا جائے گا اور میرے لیے اس طرح ایک کتے کو اللہ اپنے کتوں میں سے بھیج دے گا۔ جس وقت یہ بات اس نے کی اور کہنے لگا آج رات جس وقت ہوگی تو تم اس طرح کرنا، مجھے سینٹر میں جگہ دینا، دائیں بائیں میرے تم سونا، تاکہ رات کوئی ایسا جانور آ جائے تو تم سے ہوتا ہوا جب گزرے تو تمہیں جھاگ آ جائے گی اور میں بچ جاؤں گا۔ انہوں نے اس کو درمیان میں سلا دیا، دائیں بائیں دوسرے لوگ سوئے ہوئے تھے، شیر آ گیا، اس نے سونگنا شروع کیا۔ اب دیکھیے اس شیر کا ادراک، سونگتے سونگتے اس نے کسی کو بھی نہیں چھیڑا، لیکن جب وہاں پہنچا تو اس کو نہیں چھوڑا، باقی کسی کو اس نے چھیڑا ہی نہیں، اور اس انداز میں سونگا ہے کہ کسی کو جاگ بھی نہیں آئی۔ چلتے چلتے جب اس پہ پہنچا ہے، اب اس کو جب پنجوں سے دبایا ہے، اس کی جب جان نکلنے والی تھی تو گرد گرد تھے، انہوں نے ایک ہی جملہ سنا، کیا کہہ رہا تھا؟ ان اصدق الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ساتھ لیٹنے والوں میں مر رہا ہوں، میری یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے سچی دیتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اب دیکھیے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب ایک شیر کو اس نے ایسا ادراک دیا، اسے پتا ہے کہ صرف کفر کہاں ہے اور کفر کے ساتھ گستاخی کہاں ہے۔ اب تھے تو سارے کافر، لیکن کافر ہونا اور معاملہ ہے، اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ ہونا یہ ایک اور معاملہ ہے۔ تو کافر جو چپ ہے بولتا نہیں اس کا اور معاملہ ہے وہ بھی پکا جہنمی، لیکن جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بکواس بھی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تضحیک استہزاء بھی کرتا ہے، توہین بھی کرتا ہے، اس کا معاملہ مختلف ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ کی یہ قدرت ہے کہ اس نے ایسا ادراک ایک شیر کو بھی دے دیا، حالانکہ شیر کو کیا خبر ہو، اس کی جو حواس ہے، اس کی سونگنے کی جو قوت شامہ ہے، وہ سونگے تو یہ سونگ سکے کسی شکار کو کہ یہاں پر بکری ہے یا ہرنی ہے، اسے یہ پتا چلے کہ کوئی زیرو موجود ہے ان میں سے جس کو میں شکار کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اسے یہ کیسے پتا چلے کہ اس سینے میں گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو رب اپنے محبوب علیہ السلام کے عظمت کے تحفظ کے لیے شیروں کو ایسا علم دے سکتا ہے، وہ پیاروں کو ایسا علم کیوں نہیں دے سکتا؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے یہ خالق کائنات جل جلالہ کا پکا وعدہ ہے، جس نے چھیڑا ہے، جس نے حملہ کیا ہے، وہ ضرور خطرناک انجام اس کا ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے اس کو خالق کائنات یوں بناتا ہے کہ پھر دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر شیر دیکھے تو پھر اس کو چیرتا نہیں، اس کو پیٹھ پہ بٹھا کے منزل پہ پہنچاتا ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامانے اس بحر و بردر گوشائے دامانے اس، جو کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اسیر بن جاتا ہے، وہ پوری کائنات کا امیر بن جاتا ہے۔
اور پھر وہاں اگر رستہ بھولا ہوا ہو اور سامنے شیر آ جائے تو یہ صرف اتنا کہتا ہے کہ میں عبد رسول علیہ السلام ہوں، شیر میں اسی پیغمبر کا امتی ہوں جو تیرے بھی نبی ہیں، تو وہ پھر پیٹھ پہ بٹھا کے منزل پہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ شروع سے خالق کائنات جل جلالہ نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف سے باہر ایک بیابان جگہ میں چل رہا تھا، رأیت حیۃ میتہ، میں نے ایک مردہ سانپ دیکھا۔ مردہ سانپ دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ میں نے چھوٹی سی قبر کھودی اور کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفن کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں نے دفن کیا تو مجھے آواز آئی، یا سرک سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تموت بیرد فلات و یدفنک خیر من امتی، کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم اے سرک اس سانپ کا نام تھا، اور سانپ نہیں تھا جن، اور فوت ہو چکا تھا، اور عام جن نہیں تھا، جنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور کلمہ پڑھا تھا، ان جنوں میں سے وہ ایک جن تھا جو فوت ہو گیا تھا، اور جس کی آواز آ رہی تھی وہ بھی ایک جن تھا، اور وہ بتا رہا تھا کہ جنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس وقت روئے زمین پر میرے اور اس فوت ہو جانے والے کے سوا اور کوئی زندہ نہیں ہے، ایک یہ ہے اور ایک میں ہوں، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ جس وقت ہم نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اے سرک تم بیابان جگہ میں فوت ہو جاؤ گے، اور تم جب فوت ہوگے تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے بدن کو کوے نوچتے رہیں اور کتے کھینچتے رہیں، فرمایا نہیں، اس وقت روئے زمین پر جو سب سے اچھا انسان ہوگا اس کی ڈیوٹی تمہیں دفن کرنے کی لگا دی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد ہے، اور انہوں نے اس سانپ کو دفن کیا جو جن تھا، اور یہ آواز ان کو آئی، اور اس نے حاطف نے یہ واضح کر دیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مطلع کر دیا تھا کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اب دیکھو پوری کائنات، انسان ہی نہیں جن بھی گواہی دے رہے ہیں کہ رب کائنات جل جلالہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، موجودہ صورتحال کے اندر بالخصوص محرم الحرام کی مناسبت سے اور آج کے موضوع کے لحاظ سے یہ بات جو کہ اصح احادیث میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، جو آپ کی چچی تھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت حلما منکرا، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی بہت زیادہ ہولناک خواب ہے، میں کیسے بیان کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان تو کرو۔ تو بالآخر بڑی جھجک کے ساتھ بولنے لگی، کہنے لگی رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ خواب اتنا ہولناک ہے کہ آپ کے مقدس بدن کو کاٹا گیا اور ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا فرمایا رأیت خیرا، میری چچی تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، یہ خواب جو تم نے دیکھا یہ اچھا خواب ہے۔ تالد فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما، میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، یکون فی حجر کے، اور ہم وہ تمہارے پاس تمہاری آغوش میں ہم وہ سپرد کر دیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے یہ خبر دے دی اور اپنی چچی کو مطلع کر دیا کہ جو تم نے خواب دیکھا وہ خواب خطرناک نہیں ہے، وہ جو میرے بدن سے ٹکڑا کٹا تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میری ذریت انہی سے آگے چلے گی اور میری نسل انہی سے آگے بڑھے گی، اور یہی سبت من الاسباط ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی کی اولاد سے آگے میری ذریت چلنے والی ہے۔ اور یاد رکھو ایک بیٹا پیدا ہوگا
اور وہ بیٹا تمہاری گود میں رکھا جائے گا، تم اس کی پرورش کرو گی، لہذا یہ تعبیر ہے کہ میرے بدن کو کاٹ کے تمہاری گود کے اندر اس ٹکڑے کو رکھ دیا جائے گا۔ اس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتا دینا، یہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں رحم میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہ کسی دشمن کو کوئی پتہ نہیں، اور خالق کائنات کی عطا کے بغیر کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی عطا سے جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ولادت ہوگی اور جو کچھ حمل میں ہے وہ زندہ پیدا ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں وہ بچی نہیں بچہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بچہ بھی وہ بچہ ہے جو کربلا کے میدان میں سب سے سچا ہے۔ طالب فاطمہ تو انشاء اللہ غلامہ، فرما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ ہم تمہارے پرورش کے لیے تمہارے سپرد کر دیں گے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وقت گزرا، بیٹا پیدا ہوا، وعدہ کے مطابق وہ بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نگرانی میں دے دیا۔ کہتی ہے میں وقفے کے بعد کچھ دنوں کے بعد لے کے آتی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرواتی تھی۔ محبوب علیہ السلام بہت خوش ہوتے تھے۔ کہتی ہیں ایک دن جب میں نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا، اور میرا خیال کہیں اور چلا گیا، میں نے گود میں رکھنے کے فوراً بعد یہ نوٹ نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا انداز کیا ہے، اور کس طرح مسکراہٹ سے اور تبسم سے اور شفقت سے دیکھ رہے ہیں، میری کہیں اور میرا خیال چلا گیا۔ اذن منی التفاتا، میری توجہ کہیں اور تھی، اور جب میں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا لاڈلا شہزادہ میرے پاس میرے زیر نگرانی ہے، اور میں ملانے کے لیے لاتی ہوں، اور آج بھی لائی ہوں، اور یہ وقت تو بڑا خوشی کا وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اس طرح آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا اور یہ اشکوں کی رمجھم مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عطائی خبر کا اعلان کر دیا، فرمایا تم مجھے ملانے لائی ہو، مجھے آج رب کائنات کی طرف سے یہ علم دے دیا گیا ہے، جبریل علیہ السلام آ کے یہ خبر دے گئے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ نام نہاد لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ وہ کربلا کے میدان سے میرے پاس مٹی بھی اٹھا کے لائے ہیں، اور مجھے بتا دیا کیا ہے، یہ تمام علوم دے دیے گئے ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ جہت علوم کی عطا رب کائنات کی طرف سے بتدریج جاری رہی، اور جو معاملات بعد میں ہونے والے تھے ایک ایک کا تذکرہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تفصیل سے کیا ہے کہ کتب حدیث میں سینکڑوں صفحات صرف انہی اخبار کے بارے میں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فتوحات کی خبریں دی، مختلف ممالک کی فتوحات کے بعد اقوام کی خبریں دی، مختلف جو حوادث تھے، مختلف جو واقعات تھے، مختلف جو جنگیں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ جہت تمام تر وہ ساری چیزیں بیان کر کے امت کو متوجہ کیا کہ بعد میں آنے والے حالات میں فوراً یہ یقین رکھو کہ میں نے ان کا حل تمہیں پہلے بتایا ہوا ہے، اور حل تب تمہیں مل سکے گا جب میرے علم پر تمہیں یقین ہوگا کہ میری نظر کائنات میں قیامت تک کے آنے والے مسائل پر تھی، اور میں نے وہ مسائل حل بھی کر دیے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں شریعت مطہرہ کے کسی تقاضے کے مطابق محبوب علیہ السلام کے علم غیب پر یقین عطا فرمایا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جہت علوم، اس میں آپ نے دیکھا یہ 14ویں قسط ہے، اور یہ سلسلہ بڑا لمبا ہے، ہم نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو موضوعات ہیں۔ اب دیکھو موجودہ صورتحال کے اندر اگر امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ دین کے ساتھ غداری نہ کرتے تو موجودہ صورتحال مسلم امہ کو نہ دیکھنا پڑتی۔ جو لوگ خود امت کے اندر رہ کے دن رات یہ ڈیوٹی دے رہے تھے، صرف ایک ہی کام ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی ذات میں سے معاذ اللہ کوئی کمی تلاش کرنے، کوئی اور کام ہی نہیں،
کتابیں 100 جلد کی خریدنی صرف اس نیت سے کہ کوئی ایسا حوالہ مل جائے جس میں سے یہ پتہ چل سکے کہ معاذ اللہ وہ صرف بس ڈاکیے کی طرح آئے تھے اور ڈاک دے کے چلے گئے۔ یہ الفاظ بار بار لکھے، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مواد اکٹھے کیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ ان کو اتنی ما فوق الفطرت شخصیت نہ سمجھو، وہ ہم جیسے انسان ہی تھے، بس پیغام دینے آئے تھے۔ ان لوگوں نے صدی 2 صدی اس کام میں گزاری ہے، اب وہ گند اگل کے سامنے بالکل آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے معاذ اللہ جو خاکے بنائے تو ان کو مواد ان لوگوں نے فراہم کیا، ان لوگوں نے ان کے منہ کھولے۔ کتنا غلط دھندا تھا ان لوگوں کا، ہم اس سے پہلے ان کی نقاب کشائی کرتے رہے، اور یہ جو باطل سے ادھار کھائے ہوئے لوگ تھے اور غیروں کے جو ایجنٹ تھے، ہم نے نقاب کشائی کی، اور ہمارے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہیں انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو۔ آپ بتاؤ کہ ان کا کون یہ انکار کر سکتا ہے کہ جتنی تقاریر ان کی ہیں، جتنے درس ان کی ہیں، جتنے کورس ان کے ہیں، اگر سب کا خلاصہ نکالو تو 90% باتوں کا مطلب یہی بنے گا کہ نبی علیہ السلام کو زیادہ بڑا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس نبی تھے اتنا کافی ہے، اور تم ان کو کیا مانو؟ اب بس نبی تھے اور کیا مانو گے؟ انسان ہی تھے معاذ اللہ، تو انسانوں کے تو کارٹون پہلے بھی چھپتے رہتے تھے، تو پھر اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آگے کیوں لگاتے پھرتے ہو، اب تمہارے جذبات کیوں بھڑک اٹھے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ انسان ہی تھے اور ڈاک دینے آئے تھے، پوسٹ مین تھے اور یہ برید کے لیے آئے تھے معاذ اللہ، اب ان لوگوں کو شرم سے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کسی ڈاکیے کا کوئی خاکہ بنا لے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو تاج لولاک پہن کے آئے ہیں ان کا کوئی بنائے گا تو ہم ان کی چمڑی اتاریں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ وہاں باطل پرستوں کے سامنے ہمیں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے اس وقت بھی ان لوگوں کو ننگا کرنا چاہیے، اور ان کی جو خرمستیاں ہیں اور جو بےہودگیاں ہیں اور جو گستاخیاں ہیں، ان خاکوں سے بڑی گستاخیاں جو ہیں ان کو واضح کرنا چاہیے۔ آج بڑے بڑے اخبارات پہ اشتہار دے کے حرمت رسول کے اور اس طرح کے نعرے لگا کے یہ امت کو پھر بے وقوف کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی تھی کہ جب کہتے تھے کہ وہ تو ڈاکیے کی طرح آئے ہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ تو آپ بھی کافی ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کے نام کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا ہے اور اللہ کافی ہے، تو آپ پھر احتجاج کس بات کا ہے؟ احتجاج کرنے میں اگر سچا بننا چاہتے ہو تو پھر ہمارا مسلک قبول کرنا پڑے گا۔ اب کہتے ہو کہ ان کے بغیر دین ہے ہی نہیں، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دین سارا ختم ہو جائے گا، تو پتا چلا کہ اساس دین رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤس در بہو نرسی دی تمام بول حبیث۔ اقبال نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سارے کا سارا دین تو ان کی ذات ہے، لہذا اگر ان کی ذات کا تقدس نہیں تو دین کچھ ہے کس چیز کا نام؟ آج جو یہ بات ڈنمارک سے کر رہے ہیں، یہی بات ہم ان سے کئی دنوں سے کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور علماء حق شروع سے کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ان لوگوں کو خطوط لکھ کر ان کے کفریات پر مطلع کر کے انہیں اس وقت کہا تھا کہ غیر کے ہتھ کنڈے نہ بنو، ان کے اعلیٰ نہ بنو، محبوب علیہ السلام کی تقدیس پر پہرا دو، اور یہ لفظ جو کتابوں میں لکھ رہے ہو، کبھی ان کو گاؤں کا چودھری کہتے ہو اور کبھی ان کو بڑا بھائی کہتے ہو اور کبھی کہتے انہوں نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی، فرق کیا ہے؟ ایسی گردانیں چھوڑ دو۔ اگر یہ باز آ جاتے آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اس وقت بھی اس احتجاج کے اندر بھی ہم ان سے بھی اصلاح کا ایک پیغام ان کو بھی دے رہے ہیں کہ پہلے جو کچھ کیا اس کے لحاظ سے اپنا پورا سروے کرو، اپنے وہ ریکارڈ چلاؤ، اور جن لوگوں نے لکھا ان کے کفر کا قول کرتے ہوئے ان سے اپنی نسبتیں توڑ دو اور اپنے آپ کو اسی نقطے پہ اکٹھا کر دو جس نقطے پہ اس برے صغیر میں ساری قوم کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا کیا تھا۔ محتشم صاحب حضرات، یہ وقت اندرونی بیرونی محاذ پر بڑا مشکل وقت ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں سوچ سمجھ کے ہمیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اندرونی چور جس وقت اتنے ہوں اور انہی کے گماشتے موجود ہوں مسلمانوں کی صفوں میں، اور پھر وہی بڑھتے ہیں تو آگے لگا دیتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طرف اتنی خیانتیں ہیں، دن دہاڑے ہم سے ہارتے بھی ہیں، اور پھر بیٹھ کے انجینئرڈ فتح کے وہ اپنے افسانے بھی بناتے ہیں،
اور شرم ان کو نہیں آتی کہ باہر نکل کے پھر خوراک میں گھس کر پھر وہاں شیر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیر بننے کا جو وقت ہو اس وقت شیر بننا چاہیے، وقت پر گیدڑ بن کے شیر کے جانے کے بعد پھر شیر بن کے بیٹھنا، یہ کسی انسان کے جو عقل والا ہو اس کے ذہن کی بات نہیں۔ انسانیت کے درجے سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت جو احتجاج کا معاملہ ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی جس وقت احتجاج کا اعلان کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے بڑا پیار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کی ایک ایک اینٹ سے ہمیں پیار ہے۔ خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو اندیشہ مہوسال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہ ہمارا پیارا وطن ہے۔ میں نے کہا تھا ہماری پالیسی جلاؤ گھراؤ کی نہیں ہے، ہم احتجاج پر زور کریں گے، مگر جہاں زور لگانے کی ضرورت ہے وہاں لگائیں گے، ہم اپنی املاک کو جلانے کے دائی نہیں ہے اور اس تحریک کے ہم بانی نہیں ہیں۔ یہ سازشیوں نے ہماری تحریک کو خراب کرنے کے لیے اہل سنت کا جو تاریخی جلوس تھا اس مجمع کو وقت سے پہلے منتشر کروانے کے لیے کچھ نام نہاد تنظیموں کے لونڈے آگے آگے جھنڈے لے کے چلے ہوئے تھے اور کیمرے کی آنکھ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ بھی لیا ہے۔ وہ ہمارے مسلک کے کھاتے میں یہ شرنگیزی ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ دیکھو شروع سے امن کے دائی لوگ یہ بھی کتنے فسادی ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ جلوس کے نکلنے سے پہلے 10-11 بجے تک ہی انہوں نے ہر طرف آگ لگائی ہوئی تھی۔ 1 بجے کے بعد ہمارے جلوس ہمارے مدارس سے چلے ہیں اور 2 بجے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی دہلیز سے آگے کارواں چلا ہے، اس سے پہلے ہر طرف آگ لگائی جا چکی تھی اور ہم نے پھر بھی اپنے جلوس کو اس طرح منظم رکھا ہے، جتنی بار بھی لاٹھی چارج ہوا یا جتنی بار بھی ہم پہ شیلنگ کی گئی 3 بار ہم نے بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اسی راستے پر جو ہم نے معین کیا ہوا تھا پیدل چل کے اسمبلی ہال پہنچ کر وہاں تقریر کر کے اور جو قرارداد میں نے یہاں پیش کی تھی وہی فتویٰ وہاں بیان کر کے میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ ہمارا مطالبہ کسی سے معافی کا نہیں ہے۔ اے وقت کے حکمرانوں سن لو، جب تک ان گستاخوں کے جنہوں نے خاکے بنائے، جنہوں نے چھاپے اور جنہوں نے اس کو کمپوزر ایڈیٹر سارے کے سارے جو ہیں جب تک ان کے سر تن سے جدا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بار پھر ایسا منظر دکھایا، پورا لاہور جاگ رہا تھا اور پتہ چلتا تھا باقی یہ غیور سنیوں کا لاہور ہے، ہر گلی میں ہر محلے میں احتجاج تھا اور بڑے عجیب مناظر تھے، لیکن شر پسند خواہ وہ ایجنسیوں کے تھے یا مختلف جو بین تنظیمیں ہیں ان کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے غلط مقاصد کے لیے املاک کو نقصان پہنچایا جو کہ قطعاً ناجائز تھا، شریعت میں اس کی کوئی کسی طرح کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے جلوس کو خراب کرنے کے لیے پولیس کو یہ موقع فراہم کیا کہ انہوں نے سیدھی گولیاں چلائیں جس سے ہمارے بہت سے لوگوں کو زخم آئے اور 2 عظیم مجاہد شہید بھی ہو گئے۔ ایسے موقع پر بھی جلوس منتشر نہیں ہوا اور آخری دم تک ہم نے اپنے موقف کو اس دم میں، اس بزم میں اور اس دیکھتے ہوئے ماحول کے اندر اس چوک میں جو ہمارا آخری نقطہ تھا اس میں تقریر کے آخری الفاظ میرے یہی تھے، میں نے کہا تھا ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار بھگائیں گے۔ اے تاجوروں کچھ ہوش کرو، وہ پہلا حکم ہی رہنے دو، ناموس نبی کو بدلو گے ہم اپنا حکم چلائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسموں جاں کا، اس مسئلے کو گر چھیڑو گے پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب بار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا پھرے، ہم اس کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ محبوب کی عزت گھر مانگے، آصف کی جان بھی حاضر ہے، ایک بار نہیں ہم تو 1,00,000 بار بھی صدقے جائیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جو کچھ بھی کرنا پڑا انشاءاللہ کریں گے۔ اب مختلف طریقے سے پولیس ہراساں کر رہی ہے اور ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، لیکن ہم نے جو بزرگوں سے سبق پڑھا ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے
قدم ہل جانا نہیں آتا۔ اگر مرجھا گئے حق کی تمازت سے تو کیا غم ہے، کذب کے خارزاروں میں کھل جانا نہیں آتا۔ پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں محاذ رزم سے، لیکن نکل جانا نہیں آتا۔ وہی دستور ہے، وہ کیسر شہید کی نماز جنازہ تھی، میں اس کی امامت کروا رہا تھا، پولیس نے ہر طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا اور جنازے کے اندر مداخلت کی جا رہی تھی۔ ہم نے جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد وہاں سے لال اعلان باہر نکلے ہیں، اور وہ بھگوڑے جو جنازے میں مداخلت کر رہے تھے اور وہ اس وقت گرفتار کرنا چاہتے تھے، ہم نکلے ہیں، اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے منزل تک پہنچے ہیں۔ ہمارے طالب علموں کو گرفتار کر لیا گیا اور ابھی تک وہ لاپتہ ہے اور بتایا نہیں جا رہا کہ انہیں کس جرم میں اور کس جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا اور کہاں تک ان کو کتنی اذیتیں دی گئی ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں، آپ ایک منفرد مسجد کے مقتدی ہیں اور ایک خطیب کے جو ایک منفرد انداز کا اپنے لحاظ سے وہ خطیب ہے، اگرچہ پرواہ کسی کی نہیں اور جو کچھ بھی کو کہہ دے اور جو کچھ بھی کو کر دے اس کی کسی طرح کی، کیونکہ ہم کسی اور کی ملازمت والے نہیں ہیں، ہم نے تو دربار نبی کی چوکیداری کرنی ہے اور اس کا لحاظ ہے، باقی جو کچھ ہوتا رہے وہ ہوتا رہے۔ ہمیں نہ ایجنسیوں کی خبر ہے، نہ حکومتوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی کسی کے آنے جانے کی۔ بدلتی کرسیاں اور بدلتے کرسیوں کے کیڑے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جس سرکار کے نوکر ہیں وہ بدلتی نہیں، وہ سب کو بدل دیتی ہے۔ اس واسطے ان کے نعرے لگاتے رہیں گے اور یہ آپ پر بھی قرض ہے کہ وقت آنے پر اپنی حمیت اور حرارت کا اظہار ضرور کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔